اگر آپ کی دعا قبولیت چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ نیکی پر جمے رہو، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو شخص ذہنی طور پر ایماندار ہے وہ جسمانی طور پر بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی ابتدا سوچ ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ جب سچی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں عاجزی ہے، رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کا شوق اور اس کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کہ ضرورتوں سے زیادہ مال اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کر دیا جائے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی کمی اور خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوستی کا اچھا اور بہتر معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا۔ ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے۔ یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے۔
زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کی ضرورت مند نہیں، شکر کی پھر بھی کمی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیا کریں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں، بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، توبہ اور شرمندگی کے پانی سے۔ اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے، خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ جس چیز کی نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے۔ جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں، اس کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے، اس لیے نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی،